بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات، السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت داہم کے تفہیم عبارات نمبر 5 اور 6 کے حل شدہ سوالات ہیں۔ بیٹا یہ سوال بورڈ میں 10 نمبر کا آتا ہے، جس میں ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور اس سے متعلقہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اس سوال کو حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عبارت کو غور سے پڑھا جائے اور اس کا مفہوم اور نفس مضمون ذہن نشین ہو جائے، اور ہر سوال کا جواب عبارت کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، اس لیے عبارت کو بار بار پڑھ کر سوالات کی جوابات بآسانی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ جوابات عبارت کے جملوں کی ہو بہو نقل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جوابات جو ہیں آپ اپنے الفاظ میں دیں۔ آخر جوابات کی زبان درست ہونی چاہیے اور املا کے اغلاط سے گریز کیا جائے، املا کی غلطیاں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے بیٹا میں نے ان پیراگراف جو ہیں تفہیم عبارات کے پیراگراف، ان کے جوابات آپ کی آسانی کے لیے تحریر کر دیے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے سمجھنے میں آسانی رہے اور آپ بفضل الہی پورے نمبر لینے میں کامیاب ہو سکیں۔ بیٹا جو بچے ابھی تک میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو جلدی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ بیٹا تفہیم عبارات نمبر 5 ہے، اس کا پہلا سوال ہے، کیا پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے؟ اس عنوان پر 5 سطریں لکھیے۔ جواب، کیا پاکستان میں خواتین کا حصہ، اس کی ہیڈنگ ہوگی، پھر ہم جواب تحریر کریں گے۔ کیا پاکستان میں مسلم خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا؟ وہ ہر محاذ پر مردوں کے شانہ بشانہ رہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر خواتین کو اکٹھا کیا، جنہوں نے قدم بقدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم شاہ نواز، بیگم سلمت صدق حسین اور دیگر خواتین نے قیام پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں خواتین نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، ان کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 2، دست راست اور ہر اول دستے سے کیا مراد ہے؟ جواب، دست راست اور ہر اول دستہ، دست راست کے معنی دائیں بازو والا، اس سے مراد حامی اور مددگار کے ہیں، اور ہر اول دستے سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو قافلہ حریت میں آگے آگے رہتے تھے۔ سوال نمبر 3، ماں کے فرائض و کردار کیا ہے اور محترمہ مادری ملت کا مرتبہ کیا ہے؟ جواب، ماں کے فرائض و کردار، ماں کا شمار دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، وہ اولاد کی اولین تربیت ساز ہوتی ہے، اس لیے ماں کا بلند کردار اور باصفات ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لحاظ سے محترمہ فاطمہ جناح کو مادری ملت کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پوری قوم کے لیے ایک مثالی ماں کا کردار ادا کیا اور مثالی ماں کی طرح ملک و ملت کی فلاح کے لیے محنت کی۔ سوال نمبر 4، احتساب سے کیا مراد ہے؟ جواب، احتساب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حساب لینا یا کسی بات کی جانچ پڑتال کرنا۔ محترمہ فاطمہ بغیر کسی خطرے کے عوام اور حکومت کا احتساب کیا کرتی تھیں۔ سوال نمبر 5، مادری ملت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ جواب، مادری ملت کا بڑا کارنامہ، مادری ملت نے تحریک آزادی میں خواتین کے ہر اول دستے کی قیادت کی اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ چلتی رہیں، یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ تفہیم عبارت نمبر 6، اس عبارت کا پہلا سوال ہے، زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ جواب، زبانوں کے خاندان، دنیا میں زبانوں کے درجہ 2 مشہور خاندان پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سامی خاندان، دوسرا آریائی خاندان۔ سوال نمبر 2، عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ جواب، عربی اور انگریزی زبانیں، عربی زبان کا تعلق سامی خاندان سے، جبکہ انگریزی زبان کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ سوال نمبر 3، آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیے۔ جواب، آریائی خاندان کی زبانیں، آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں: یونانی، اطالوی، جرمن،
فرانسیسی، انگریزی، پاکستان اور انڈیا کی بہت سی زبانیں۔ سوال نمبر 4، دنیا میں کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریہ خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب، آریہ خاندان کی زبانیں بولنے والے ممالک، وہ ممالک جہاں آریہ خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں درج ذیل ہیں: پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک۔ سوال نمبر 5، ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب، ہماری قومی زبان، یہ اس کی ہیڈنگ ہوگی، ہماری قومی زبان اردو کا تعلق آریہ خاندان سے ہے۔ امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے احباب میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان۔